ثانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام فاضل جلیل عالم نبیل برادر عزیز مولانا محمد بلال صاحب، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل بنیالوی صاحب اور دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم میرے بھائی برادر اکبر فخر اخلاص و محبت مشفق و مہربان بھائی حاجی محمد الیاس صاحب، بھائی غلام عباس صاحب، ان کے والد عظیم وقار کو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر آسان فرمائے، اور اس پورے علاقے پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل اور اپنی خاص مہربانی فرمائے۔ جتنے احباب دور سے قریب سے چل کر آئے، اللہ سب کو دارین کی عزت نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، حقوق کی دو قسمیں ہیں جو جنازہ میں نے موضوع شروع کیا، جہاں اختتام کیا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نمایاں حق نماز کو حاصل ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میرے غلاموں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا لکل شیء عالم وعالم الایمان الصلاۃ، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے۔ آسمان پہ بادل آ جائیں تو یہ بارش کی علامت ہے، اور گرد آ جائے تو یہ طوفان کی علامت ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لکل شیء عالم، ہر چیز کی علامت ہے۔ وعالم الایمان الصلاۃ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایمان کی علامت نماز ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ اور بہت سارے اساتذہ عالی وقار اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں اور یہ جانتے ہیں جب کویسچن پیپر ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹ جب دینے بیٹھتا ہے تو جب اس کے سامنے کویسچن پیپر آتا ہے، پہلا سوال ہی اگر اسے آسان لگے تو اگلے اس کو جو سوال ہوتے ہیں کویسچن ہوتے ہیں اس کو آسان لگتے ہیں، اور اگر پہلا ہی مشکل ہو جائے تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے امتحانی سینٹر میں کہ پہلا سوال ہی مجھے نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ صلاتہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، اور جو پہلے سوال میں کامیاب ہو جائے گا وہ آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا، اور جو پہلے سوال میں ناکام ہو جائے گا اللہ نہ کرے وہ اگلے سوالوں میں بھی شاید ناکام نہ ہو جائے۔ اس لیے اس پہلے سوال کی تیاری کریں تاکہ جو اس پہلے سوال میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اگلے انشاءاللہ تعالی سوالوں میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے امتحان کو پاس کر لیں گے، اور جو اسے امتحان کو پاس کر لے گا اللہ اسے دائمی جنت عطا فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پھر اپنی مہمانی عطا فرمائے گا، پھر جنت میں اللہ تعالیٰ سے اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور سادہ سی مثال میں آپ کو یہاں پہ دیکھ کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ موبائل ہے، یہ موبائل کو آپ پہلے دیکھیں تو میں موبائل جب 3310 جو موبائل ہوتا تھا یہ صرف کال کے لیے ہوتا تھا، پھر بعد میں اس میں میسج بھی، اس کے اندر ایک آپشن رکھا گیا کہ میسج بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر انٹرنیٹ کا نظام رکھا گیا، یوٹیوب ہے، پھر اس کے بعد فیس بک ہے، اور بہت سارے معاملات۔ آج کل تو ساری دنیا کا کاروبار بھی اسی موبائل پہ ہو رہا ہے، سارے معاملات بھی اسی پہ ہیں، ایجوکیشن بھی اسی پہ، اور تعلیمی نظام بھی اسی پر دار و مدار چل رہا ہے موبائل پہ۔ تو میرے بھائیوں یہاں پہ میں آپ کو صرف توجہ چاہتا ہوں، یہ موبائل اگر آپ یوز کر رہے ہیں، اگر آپ میسج پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی کال آ جائے تو بتاؤ پہلے موبائل آپ کو میسج پڑھنے دے گا یا کال سنائے گا؟
کال سنائے گا. اگر آپ اس پہ یوٹیوب پہ کوئی آپ پروگرام سن رہے ہیں, اگر آپ کی کال آ جائے تو پہلے آپ کو وہ پروگرام سننے دے گا یا کال سنائے گا؟ پہلے کال آپ کو سنائے گا. آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں, اگر آپ کی کال آ جائے تو پہلے آپ کو یہ موبائل کال یوٹیوب فیس بک کو استعمال کرنے دے گا یا پہلے کال سنائے گا؟ پہلے آپ کو کال سنائے گا, دستک دے گا, گھنٹی دے گا, بھائی یہ تیری کال آ رہی ہے, یہ تیرا ضروری پیغام آ رہا ہے, میں آپ کی توجہ چاہوں گا. میرے بھائیوں, موبائل پہلے آپ کو کال سنائے گا. موبائل کہتا ہے جس مقصد کے لیے میں بنایا گیا ہوں پہلے میں وہی مقصد پورا کروں. میں کال کے لیے بنایا گیا ہوں, پہلے وہ مقصد پورا کروں. تو میرے بھائیو آؤ, موبائل اپنی اس مقصد کو پورا کرتا ہے. یوٹیوب سے توجہ ہٹاتا ہے ہماری, فیس بک سے ہماری توجہ ہٹاتا ہے, اور میسیج سے توجہ ہٹا کے اصل مقصد کی طرف لے آتا ہے. ذرا غور کریں, اللہ نے تمہیں اور مجھے کیوں بنایا؟ سبحان اللہ. کیا اللہ نے میں صرف کاروبار کرنے کے لیے بنایا؟ کیا اللہ نے میں صرف کوٹھی بنانے کے لیے بنایا؟ کیا اللہ نے میں صرف ٹرانسپورٹ بنانے کے لیے بنایا؟ کیا اللہ نے میں صرف بینک بیلنس بنانے کے لیے بنایا؟ کیا اللہ نے میں صرف جائیدادیں بنانے کے لیے بنایا؟ نہیں میرے بھائی, اللہ نے مصری نہیں بنایا ہم کوٹھیاں بنائے. اللہ نے مصری ہمیں نہیں بنایا کیا مربع بنائے. اللہ نے مصری نہیں بنایا کیا بینک بیلنس بناتے پھرے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. سبحان اللہ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو میرے بھائیوں, جب نماز کا وقت آ جائے, تو جب نماز کا وقت ہو جائے, جب نماز کے لیے بلاوا آ جائے, تو سارے کام کاج کو چھوڑ کے پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اگر آپ زمیندار ہیں, زمین کو پانی لگا رہے ہیں, کھاد لگا رہے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, پہلے کھاد کو چھوڑ دیں, پہلے نماز پھر کام. اسی جگہ پہ نماز پڑھنا شروع کر دے, پانی لگا رہے ہیں, پہلے نماز پڑھے. سفر پہ جا رہے ہیں, سفر طے کر رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, سفر بعد میں ہوگا, پہلے نماز ادا کر لے, پہلے نماز ادا کر لے. اسی طرح میرے بھائی معلم ہے, نماز کا وقت ہو گیا, پہلے آپ تعلیم کو روک لے, پھر اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے, پہلے رب کی نماز پڑھ لے. اگر آپ دکاندار ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, دکان بند کر دے, پہلے نماز پڑھے, پھر اس کے بعد اپنا دکان کا سلسلہ, کاروبار کا سلسلہ کرے. تو پتہ یہ چلا سب سے پہلے نماز, پھر اس کے بعد کام ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کام ہے. اور جو بھی نماز ہے اللہ معاف فرمائے, آمین کہہ دیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30 پارہ میں ایک کہانی بیان فرمائی اور ایک واقعہ کو بیان کیا. فرمایا قیامت کے دن ہوگا, جہنمی جنتی سے پوچھیں گے, جہنمی لوگ جہنمیوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے, سوال کریں گے, استفسار کریں گے, ما سالککم فی سقر, اے جہنمیوں آج تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو, تمہارا جرم کیا ہے, تمہارا قصور کیا ہے, کیوں جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہو؟ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ جو قرآن کی خوبصورت, قرآن مجید کے یہ لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے, قالوا لم نک من المصلین. وہ جواب میں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے, نماز قیامت کے لیے, قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی, وبرہانن, فرمایا برہان ہوگی, ونجاتن, اور نجات ہوگی. فرمایا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا, فرمایا نہ نماز نور ہوگی, نہ برہان ہوگی, نہ نجات ہوگی. فرمایا بے نماز قیامت کے دن اللہ معاف فرمایا بے نماز گار فرعون کے ساتھ ہوگا. اس بات پر بھی غور کریں, بے نماز گار. یہ کوئی میں کسی عالم کی بات نہیں سنا رہا ہوں, کسی سکالر کی بات نہیں کر رہا, میں کسی پڑھے لکھی کی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. یہ اس بات ہے, یہ اس پیارے آقا کی بات ہے, یہ اس پیارے محبوب کا فرمان ہے, جس کے زبان سے حق نکلتا ہے, جس کی زبان سے سچ نکلتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے, اور ایک میرے آقا کے صحابی تھے, جو بھی بات میرے آقا فرماتے نا اسے لکھ لیتے, سبحان اللہ, اسے نوٹ کر لیتے. ایک دن قوم نے کہا کہ یار تم عجیب آدمی ہو, صحابی سے کہا تمہاری بات کو لکھ لیتے ہو, کبھی حضور ناراض ہوتے ہیں, کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں, کبھی کس عالم میں ہوتے ہیں, ہر بات لکھ لیتے ہو, نہ لکھا کرو. ان کو یہ پتہ نہیں تھا ہم جب ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا عالم اور ہوتا ہے, ہم غصے میں ہوتا ہے تو ہمارا عالم اور ہوتا ہے, ہم خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو ہمارا عالم اور ہوتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عالم اور ہوتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ایک دن سرکار کی چادر مبارک گھر میں پڑی تھی, تو میں نے کہا چلو سرکار کی چادر سر پہ رکھ لوں. تو فرماتی میں نے سر پہ رکھ لی, اللہ کے محبوب آ گئے, سبحان اللہ کے محبوب آ گئے. جب آقا کریم علیہ السلام داخل ہوئے تو حضرت عائشہ سرکار کے کپڑے کو نا ٹٹول رہی ہیں, چھو رہی ہیں. سرکار فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتنی تیز بارش ہے, اتنی موسلادھار بارش ہے, آپ کے کپڑے بھیگے نہیں ہوئے, آپ کے کپڑے بھیگے نہیں ہوئے. سرکار فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ عرض کہ تیز بارش ہے, موسلادھار بارش ہے. سرکار فرمایا عائشہ سر پہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ سر پہ تمہاری چادر ہے. فرمایا میری چادر پہ اللہ کی نور کی بارش ہے, میری چادر پہ اللہ کے نور کی بارش ہے. قربان جائیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پہ, اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی
ذات پہ. تو جب صحابی نے یہ بات کی تو میرے آقا نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا. فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. فرمایا میرے غلام لکھ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ نکلتا ہی کچھ نہیں. سبحان اللہ. اس زبان سے حق کے علاوہ نکلتا ہی کچھ نہیں. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. اچھا رب آکھیا سونے محبوبہ تنکی جو بڑھاوا، محبوب آکھیا منی جو بڑھا، میری جان جہانہ دی جان ہوئے، باوے تو بولے باوے میں بولا، اسد وادی کی زبان ہوئے. اور حقوق العباد بھی بڑے اہم ہیں. اور ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ موجود ہیں، طبقات ہیں، دو طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے اور ایک تین طبقات پر مشتمل ہے. جس طرح ایک صحابہ ایمان والوں میں بھی تین قسم پر لوگ مشتمل ہیں. ایک مہاجر صحابہ کہلاتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، ایک انصار کہلاتے ہیں جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، اور ایک ہے مومنین، مہاجرین، انصار اور مومنین. اس طرح طبقات بھی تین ہے. ایک وہ طبقہ ہے اہل ایمان میں جو حقوق اللہ پر بڑا زور دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ہر سال مدینہ المنورہ میں جا کے مسجد نبی میں اعتکاف کا انتظام بھی کرتا ہے. حقوق اللہ پہ بڑا زور ہوتا ہے. اور حقوق العباد غریبوں کا حق دباتا ہے، غریبوں کو گالیاں دیتا ہے، غریب کو تنگ کرتا ہے، غریب کا مال کھاتا ہے، غریب کو ناجائز تنگ کرتا ہے، غریب کے حق میں ڈاکہ ڈالتا ہے. یاد رکھیں وہ بندہ بھی کامیاب نہیں، کیونکہ حقوق اللہ پہ زور ہے، حقوق العباد پہ عمل نہیں ہے، کامیاب وہ بھی نہیں. اور ایک وہ آدمی ہے حقوق العباد نعرے لگاتا ہے، حقوق العباد کا لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے، حقوق العباد کے نعرے لگاتا ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، روزہ کی طرف توجہ نہیں ہے، حج کی طرف توجہ نہیں ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتا ہے، اور حج کو یہ سمجھتا ہے کہ جب بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا، قربانی کو یہ سمجھتا ہے یہ فضول خرچی ہے، وہ بھی ناکام ہے. یاد رکھیں وہ حقوق اللہ کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اسے حقوق اللہ کا پتہ نہیں ہے. یاد رکھیں حقوق العباد پہ بڑا زور دے رہا ہے. کامیاب وہ آدمی ہے حقوق اللہ کو وقت میں ادا کرتا ہے، حقوق العباد کو بھی وقت میں ادا کرتا ہے، حقوق العباد کا بھی پہرا دیتا ہے اور حقوق اللہ کا بھی پہرا دیتا ہے. بولے پہرا دیتا ہے. بولے پہرا دیتا ہے. حقوق اللہ بھی ضروری ہے اور حقوق العباد بھی ضروری ہے. بولے ضروری ہے. اور حقوق العباد بڑے ضروری ہیں، اشد ضروری ہے. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. سبحان اللہ. قیامت کے دن کچھ کمی آ گئی نا اللہ کے حقوق میں تو اللہ بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا. آپ جانتے ہیں نا اللہ کو منانا بڑا آسان ہے، لوگوں کو منانا بڑا مشکل ہے. برادری کو آپ دیکھ لیں کبھی ناراضگی ہو جائے تو آپ حالات جانتے ہیں، بے شک. وہ بڑی مشکل سے مانتے ہیں. تو اللہ کو منانا مشکل ہے. حقوق اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، معاف فرما دے گا. حقوق العباد یاد رکھ لے، یہ بات آج ذہنوں میں نقش کر لے. حقوق العباد تب معاف ہوں گے جب اللہ کا بندہ معاف فرمائے گا، جب اللہ کا بندہ معاف کرے گا. اور یہاں پہ حدیث سنیں بڑی توجہ سے، سارے پڑھے لکھے حضرات بھی توجہ فرمائیں، میرے جٹ زمیندار بھی توجہ فرمائیں، اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا دوست توجہ فرمائیں. آج اس مجلس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اس لیے مجھے سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے. تو اب آبادی وغیرہ ذرا توجہ کرنا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ سے حدیث سنیں. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ اللہ. غریب کون ہے؟ کون ہے؟ آپ سے میں پوچھوں تو آپ جلدی بول جائیں گے. یہ مولانا غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ضروریات زندگی نہیں ہے، وہ غریب ہے. جس کے بعد ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے، وہ غریب ہے. اور امیر وہ جس کے بعد ضروریات زندگی ہے، آسائش بے شک زندگی ہے، وہ بڑا امیر ہے. یہی آپ کہیں گے. آپ سے میں پوچھوں یا مردہ کون ہے زندہ کون ہے، آپ جلدی سے فٹ بولیں گے کہ مولانا زندہ وہ ہے جو چل پھر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، زندگی گزار رہا ہو، وہ زندہ ہے. اور جس کی سانسوں کی مالا کٹ جائے وہ مر جائے. مردہ ہے. یاد رکھ لو 40 چک کے گرد و روا کے مسلمان بھائیوں، یاد رکھ لو زندہ وہ ہے جس کا دل خدا کی یاد سے آباد ہے، اور مردہ وہ ہے جس کا دل خدا کی یاد سے غافل ہے، خدا کی یاد سے دور ہے. جس کا دل خدا کی یاد سے غافل ہے وہ یاد رکھے وہ چلتا پھرتا مرتا ہے، اور جس کا دل خدا کی یاد سے آباد ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے. وہ مر کے بھی زندہ ہے، وہ مر کے بھی زندہ ہے، وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہے، وہ باہر قبر کے باہر بھی زندہ ہے. اور جس کا دل خدا کی یاد سے آباد ہے وہ چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے. آپ کے سامنے وہ زندہ ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہ مردہ ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس پہ حوالے دوں، لیکن ایک آیت پڑھ کے اپنی بات آگے بڑھاؤں. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ فرماتا ہے جو عمل کرے اچھے، من عمل صالحا جو عمل کرے اچھے، من ذکر مرد ہو او انثى یا عورت ہو وهو مؤمن، سبحان اللہ. شرط یہ کہ مومن ہو.
फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। रब फरमाता है हम उन्हें हमेशा वाली जिंदगी अता करेंगे, पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। अब जरा तवज्जो करना मेरे भाइयों, आखिरी घड़ियां आखिरी लम्हात है तकरीर की। फरमाया मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? आपको गरीब की डेफिनेशन मैंने बता दी। गरीब वो है जिसके पास आसाइश जिंदगी नहीं, असबाब जिंदगी नहीं। अमीर वो है जिसके पास असबाब जिंदगी है, आसाइश जिंदगी है। जब सहाबा किराम ने अर्ज़ किया हुजूर गरीब वो है जिसके पास कुछ नहीं, मेरे आका ने फरमाया नहीं, गरीब वो है, तवज्जो है, सुभान अल्लाह, गरीब नारे तकबीर, वो है, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं गरीब वो है, तवज्जो है ना आपकी, गरीब वो है जो क़यामत के दिन नेकियों का अंबार लेके आएगा। जरा तवज्जो से बात समझना, नेकियों का अंबार लेके बोले, आएगा, नेकियों का अंबार लेके नेकियों का अंबार लेके आएगा, नेकियों का बहुत बड़ा खजाना लेके आएगा। इधर से एक आदमी आ जाएगा, अर्ज करेगा या अल्लाह ने मुझे गाली दी है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसकी नेकियां, जिसने गाली दी है ना, इसकी नेकियां निकाल के ना उसको दे दो जिसको इसने गाली दी है। किसकी नेकियां? जो नेकियों का अंबार लेके आए, नेकियों के खजाने लेकर हाजिर है क़यामत के दिन, इसको दिया जाए। फिर शख्स आ जाएगा या अल्लाह इसने मेरा हक दबाया, हुक्म होगा इसको दिया जाए। सुभान एक आ जाएगा या अल्लाह ने मेरी ज़मीन दबाई। भाई सुनो, एक बालिश की मैं बात बता देता हूँ, आगे खुद अंदाजा कर लो। जो एक बालिश किसी की ज़मीन पे कब्जा करे, 7 ज़मीनों में धमसाया जाएगा, 7 ज़मीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। कितनी ज़मीनों का? 7 ज़मीनों कितनी भाई ज़्यादा कब्जा करे? एक बालिश, बालिश गिट हो, एक गिट, जो प्लाट हजम कर जाए, जो किले हजम कर जाए, उसका क्या होगा? जिसके लिए तो कर रहा है ना, औलाद के लिए, औलाद की अच्छी मुस्तकबिल बन जाए, मेरी औलाद अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, फिर बता क्या होगा तेरा हाल। भाइयों जरा गौर से समझना, गरीब कौन है? एक आदमी आ जाएगा या अल्लाह मेरे इसने हक दबाया, फरमाइश की नेकियां से दे दो। एक आदमी आ जाएगा या अल्लाह इसने मुझे बुरा भला कहा, फरमाइश की नेकियां दे दो। या अल्लाह इसने मेरी ग़ीबत की, फरमाइश की नेकियां इसको दे दो। हत्ता के लोग आते जाएंगे, नेकियां उसको उनको बांट दी जाएंगी, हत्ता के नेकियों से बिल्कुल खाली हो जाएगा, लेकिन हकूक लेने वाले लोग अभी बाकी होंगे, बाकी हो गए। एक अर्ज करेगा या अल्लाह मेरा भी हक बाकी है, फरीद अर्ज करेंगे या अल्लाह नेकी तो उसके पल्ले नहीं है। तो जो है ना आपकी, देखिए तो उसके पल्ले अब रही नहीं, अंबार गए, खजाने गए। अल्लाह फरमाएगा आप ऐसा करो जिनके हकूक बाकी है ना इस पर, अब उनके गुनाह निकाल के इसके खाते में डालते जाओ। हाँ, ये बात भी कभी समझा करो। हाँ, गरीब कौन है? फरमाया उसके गुनाह निकाल निकाल के उसके खाते में डाले जाते जाएंगे। फतोरियात फिन्नार, अल्लाह के महबूब फरमाते फिर क्या होगा? उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो गरीब है, वो गरीब है। बात समझ आ रही है? वो गरीब है। और मैं आखिर में एक आयत मुबारक, हकूक वाले बात, बंदों के हकूक का खिलाफ क्या करें। आज तो हम ना एक रास्ता भी दे देना किसी को गुजरने के लिए, कभी आपस में अनपढ़ बन जाए तो कहते सारे रात अलग के वे। तो भाई राह जब तूने दे दिया तो तेरी नाराजगी उसके साथ है, तो रास्तों को गुजरने दे। रास्ता तो आम होता है सबके लिए, सांझा होता है, यार नहीं होता तो ज्यादा लंग के तवे को साथ देना यार, लंग के तवे। रास्ता देना बहुत बड़ा प्यारा अमल है, रास्ता देना तो बड़ा प्यारा अमल है। बल्कि अल्लाह के महबूब फरमाते राई तो राजुलन, अल्लाह के महबूब फरमाते मैंने शख्स को देखा जन्नत में मजे कर रहा है, सुभान अल्लाह, जन्नत में फिर रहा है। साहबा किराम ने अर्ज़ किया क्या अमल पेश आया, कौन सा अमल जन्नत में ले गया? फरमाया उसने रास्ते से गुजरते हुए कांटेदार टहनी को, कांटेदार शाह को, लड़ी को काट दिया ताकि गुजरने वालों को तकलीफ ना हो। इस अमल की बिना पे अल्लाह ने जन्नत दे दी है। अल्लाह के महबूब का फरमान है मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़िज जारा। जरा अपना मुहासबा करें, हम कितनों के दिल तोड़ते हैं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़िज जारा। जो अल्लाह पे ईमान रखता है, क़यामत पर ईमान रखता है, पड़ोसी को तकलीफ नहीं देता, बोलो नहीं देता, पड़ोसी को तकलीफ न दे, पड़ोसी को तकलीफ न दे। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह के वली थे, उनके घर में चूहे पड़ गए, उनको कहा कि बाबा जी बिल्ली रख लो, चूहे भाग जाएंगे, ये चूहे बिल्ली खा जाएगी। अल्लाह के महबूब के प्यारे वली ने, उम्मत के वली ने फरमाया मैं हरगिज़ बिल्ली नहीं रखता। उन्होंने कहा जी रख ले, चूहे भाग जाएंगे, तंग जो है रखना जायज़ भी है। अल्लाह के वली ने फरमाया चलो खा जाएगी ये तो जायज़ अमर है, लेकिन अगर चूहे भाग के ना पड़ोसी के घर में चले जाएं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया पड़ोसी को तकलीफ होगी। और तीसरी बात मेरे भाइयों, आज अपना मुहासबा करना है। मैं और आप कितनों के दिल तोड़ते हैं रोजाना? जिंदगी में तो बड़ी दूर की बात है, रोजाना कितने के दिल तोड़ते हैं? कितने लोगों को तो खाते हैं, कितने लोगों को बुरा भला कहते हैं, कितने लोगों का हम गिला करते हैं, कितनों की चुगलियां खाते हैं, कितनों की ग़ीबत करते हैं, कितनों को हम अपनी बातों का निशाना बनाते हैं। एक हदीस मुबारक सुने और फिर उसके बाद हम अपनी इजाजत की तरफ आते हैं। बड़ी तवज्जो से दी सुने। अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमाते दरियारा मजोश प्यार सरकार फरमाया
آج جو مانگنا نہ مانگو میں تمہیں دوں گا، سبحان اللہ آج جو مانگتی ہوں میں تمہیں دوں گا۔ حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی، آج کہ یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں اپنے ابا جی سے نہ پوچھ لوں، سبحان اللہ اپنے والد صاحب سے نہ پوچھ لوں، ابو بکر صدیق سے جو حضور کے جاننے والے ہیں، حضور کے پیارے یار ہیں، خلیفہ اول ہیں، برحق ہیں، افضل الحق افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، پہلے خلیفے ہیں، ان سے پوچھ لوں ابا جی سے؟ آپ فرمایا جاؤ پوچھ لو۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حضرت عائشہ حاضر ہوئی، عرض کی ابا جان آج سرکار کا دریا رحمت جوش پہ آیا، سرکار نے فرمایا جو مانگتی ہو میں تمہیں دوں گا، اور میں نے عرض کیا حضور اپنے ابا جی سے نہ پوچھ لوں؟ ابا جی میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں، میں حضور سے کیا مانگوں؟ کیا مانگو سبحان اللہ حضور سے کیا مانگو اب سنے ذرا، مانگا تو کیا مانگا؟ علم مانگا۔ علم والے بیٹھے ہو نا تو حضور نے کیا مانگا؟ علم مانگا۔ حضور علم والوں کو دوست رکھتے تھے۔ ایک دن حضور مسجد نبی میں آئے، ایک جگہ پہ لوگ نا ذکر کر رہے تھے، ذکر کی مجلس سجی تھی، اور دوسری جگہ پہ حضور نے دیکھا کہ لوگ تعلیم اور تعلم کا کام ہو رہا تھا، پڑھنے اور پڑھانے کا کام سیکھنے اور سکھانے کا کام ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی خیر ہے، اچھی مجلس ہے، ذکر ہو رہا ہے، اور جس مجلس میں تعلیم اور تعلم کا کام ہو رہا تھا نا، پڑھنے اور پڑھانے کا، حضور آ کے اس مجلس میں بیٹھ گئے اور آ کے فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا میرے صحابہ مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار سیدنا صدیق اکبر نے مانگا تو کیا مانگا؟ عرض کی فرمانے لگے عائشہ میری بیٹی حضور سے مانگنا ہے نا تو یہ جا کے مانگو، عرض کرو حضور اللہ نے جو معراج کی رات نا آپ سے جو قربت میں جو باتیں فرمائی ہیں نا ان رازوں میں سے ایک راز بتا دو، اللہ ایک راز بتا دو بس۔ آپ آگے حضرت عائشہ حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا عائشہ مشورہ کر لیا؟ عرض کیا حضور کر لیا۔ فرمایا بتاؤ کیا مانگتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ عرض کی حضور میں چاہتی ہوں اللہ نے قربت خاص میں معراج کی رات جو اللہ نے آپ سے نا پردے میں رات میں جو باتیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک بات بتا دے، زیادہ نہیں، ایک بات بتا دو۔ حضور مسکرائے، حضور مسکرائے۔ کیوں مسکرائے؟ حضور نے اس لیے مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار نے مانگا تو کیا مانگا، آیا میرے یار نے مانگا تو کیا مانگا۔ حضور نے چونکہ وعدہ فرمایا تھا، فرمایا عائشہ وہ بات یہ ہے، ان رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت میں سے جو شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا اللہ اس کو بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ سیدنا صدیق اکبر رونے لگے، سیدنا صدیق اکبر رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی ابا جان یہ تو بڑی خوشخبری والی بات ہے، بڑی خوش آئند بات ہے، ہم کتنے کا دل جوڑتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی غمزدہ کے کام آ گئے، کسی بے سہارا کے ہم سہارا بن گئے، یہ تو بڑی بات ہے، یہ ہمارے بخشش کا بہانہ ہمارے بخشش کا بات ہاتھ آ گیا، ہم ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو سیدھے جنت میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر تیری صداقت پہ قربان، تیرے فہم و ادراک پہ قربان۔ انہوں نے کہا عائشہ بیٹی اس کا معکوس بھی دیکھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ آج ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھتے نہیں بولیں نہیں دیکھتے فرمایا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ عائشہ اگر جو کسی کا دل ٹوٹا ہوا جوڑ دے وہ بغیر حساب کے جنت جائے گا، اللہ نہ کرے کسی کا دل توڑ دے وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ غور کریں۔ اللہ اللہ والدین کی کیا شان ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس رات سے جلوہ گر ہے لفظوں پہ غور کرے قرآن مجید کے، یہ ترجمہ میں سادہ کر رہا ہوں۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہیں جھڑکی بھی نہ دینا نہ دینا، وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے میٹھے لہجے میں بات کرنا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور جب ان کے سامنے جانا تو نرم دلی سے اور عاجزی سے پر جھکا دینا اور عرض کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے اللہ میرے ماں پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ سبحان اللہ دو حدیثیں اور اس کے بعد 5 مسائل اور آپ سے اجازت۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی صاحب نے حکم دیا، میں بات کو ختم کرا تھا، بھائی صاحب نے حکم دیا جانے دیں، اب زیادہ نہیں جانے دیتے، زیادہ دیر بھی آپ کی نہیں لیں گے، زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لیں گے، اسی بات پر اختتام کرتے ہیں 5 مسائل اس کے بعد 2 حدیث مبارکہ۔ کیا شان ہے والدین کی، بھائی غور کرو، آج آپ سے دل سے تہیا کر کے جاؤ، انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ انشاءاللہ وہ ماں باپ ہمیں پالتے بھی ہیں، ہمیں پڑھاتے بھی ہیں، ہمیں انشاءاللہ سکھاتے بھی ہیں، ہمارے اوپر خرچے بھی کرتے ہیں کرتے ہیں، جب ان کی خدمت کی باری آئے تو ہم کیوں سر پھیرتے ہیں؟ بے شک غور کریں۔ ہم کہتے ہیں جی ابا جی نا ہمارا جو بھی آتا ہے نا مریض جب بزرگ ہو جاتے ہیں نا تو وہ شکایتیں کرتے ہیں، ان کی بیچاروں کی مجبوری سے کرتے ہیں، جان بوجھ کے وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہمارا خیال ہی نہیں کرتا، ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، بابا بات پیرا بھائی یہ تمہارا امتحان ہے، تجھے یاد نہیں جب تو چھوٹا ہوتا تھا تو کیا کہتا تھا؟
تو کیا کہتا تھا ایک آدمی تھا نا والد صاحب، اسے بیٹے نے پوچھا باجی وہ سامنے کیا بیٹھا؟ کہا بیٹا وہ کوا بیٹھا ہے۔ پھر پوچھا بیٹے نے پوچھا باجی وہ کیا بیٹھا؟ کہا بیٹے وہ کوا بیٹھا ہے۔ پھر پوچھا 100 بار پوچھا، باپ نے پیار سے جواب دیا بیٹے وہ سامنے کوا بیٹھا ہے۔ بیٹے نے باپ نے وہ تحریر لکھ لی، صندوق میں رکھ لی۔ جب بیٹا جوان ہو گیا، جوانی کے باغبان میں پہنچا، باپ بڑھاپے میں پہنچا، تو باپ نے کہا بیٹے وہ سامنے کیا بیٹھا؟ کہا باجی وہ کوا بیٹھا ہے۔ کہا بیٹے وہ کیا بیٹھا ہے؟ کہا باجی کوا بیٹھا ہے۔ اب لہجے میں نا ذرا تیزی آنے لگی۔ پھر پوچھا بیٹے وہ کیا بیٹھا ہے؟ کہا بابا میں نے کہا نہیں کوا بیٹھا ہے، کیا شور بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے وہ صندوق سے ایک تحریر نکال کے لے آیا۔ انہوں نے کہا بیٹے تو نے 100 بار پوچھا تھا، میں نے پیار میں بتایا بیٹے وہ سامنے کوا بیٹھا ہے۔ تجھے تیسری بار جوش آ گیا۔ ذرا غور کریں، یہ امتحان ہوتا ہے بزرگی کے عالم میں، ذرا غور کریں، حدیث سے سنیں اور تڑپ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا دور سے آیا ہوں، میں بڑا دور سے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا چاہتے کیا؟ عرض کہتے یا رسول اللہ چاہتا یہ ہوں کہ گھر کو چھوڑ کے نا ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جاؤں۔ سبحان وہ جو ہے نا اللہ، گھر سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آپ کے پاس آ جاؤں۔ اور دوسری بات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راہ میں نا جہاد کروں، اور ساتھ بھی یہ بات عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے والدین کو روتا چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ، والدین کو روتا چھوڑ ذرا توجہ ہے آپ کی نا، روتا کیا کیا؟ دور سے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ہجرت کرنے کا ارادہ ہے، گھر چھوڑ دوں اور آپ کے ساتھ رہوں، اور دوسرا جہاد کے لیے، اور ماں باپ کو روتا چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہی قدموں پہ واپس جاؤ، سبحان اللہ، انہی قدموں پہ واپس پلٹ۔ فرمایا یہی تیرا جہاد ہے، یہی تیری ہجرت ہے، ماں باپ کی خدمت کر۔ آپ دوسری حدیث سنیں، اور پھر اس کے بعد 5 مسائل اور آپ سے اجازت۔ دوسری حدیث سنیں، نماز بھی اچھا عمل ہے، روزہ بھی، اچھا عمل، حج بھی، اچھا عمل، زکوٰۃ بھی، اچھا عمل، پڑوسی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اچھا عمل، راستہ صاف کرنا، اچھا، غریبوں کے کام آنا، اچھا عمل، کسی کو تعلیم دینا، اچھا عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اللہ کے محبوب کی برگاہ میں صحابی ہے، عرض کہ ایو الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے محبوب یہ بتائیں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کی برگاہ میں کون سا؟ اچھا عمل، محبوب عمل، سارے محبوب عمل، ان میں سے اچھا محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا صلاۃ علی وقتہا، فرمایا غلام سب سے اچھا عمل اور محبوب ترین عمل ہے وقت میں نماز پڑھنا۔ اللہ، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آ گئی، اور بتائیں ثم من، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ توجہ کرنا ذرا، بر الوالدین، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے بعد اچھا عمل ہے والدین سے نیکی کرنا۔ سبحان اللہ، عرض کہتے یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مجاہد جب جہاد کرتا ہے نا، خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، پہلے بخشے، بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے گناہ معاف کر دے، معاف کرتا ہے۔ ذرا اندازہ کریں، مجاہد کی جہاد بعد میں ہے اور ماں باپ کی خدمت پہلے، ذرا یہ بات سمجھو، جہاد بعد بعد میں ہے اور ماں باپ کی خدمت پہلے پہلے ہے، اس لیے ماں باپ کی خدمت کرے۔ آخر میں 5 باتیں اور آپ سے جان لوں۔